علامہ مدنی رضا صاحب ذرا بتائیے ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن پاک میں کیا فضائل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج کے متعلق جس انداز سے کلام کیا گیا ہے، یقیناً یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے ان کے بارے میں کلام فرمایا۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ازواج النبی لستن کا احد النساء، کہ اے نبی کی ازواج تم کسی بھی عورت کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ازواج جو ہیں یا نساء نبی، کہ آپ جو ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایسی ازواج ہیں کہ آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ دنیا میں کسی اور خاتون کا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شان بے مثالی ہے اس میں یہ ذکر کیا کہ آپ کی شان بے مثالی ایسی ہے کہ آپ سے تعلق رکھنے والے بھی بے مثال لوگ ہیں۔ واہ واہ واہ۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ازواج ہیں وہ امہاتہم، ان کی امت کی مائیں ہیں۔ یہاں پہ آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی ازواج کا جو مقام و مرتبہ ذکر کیا وہ بھی بڑے عالیشان انداز سے ذکر کیا کہ یہ ازواج مطہرات کا درجہ ایسا ہے جیسے عام آدمی کے لیے اس کی والدہ کا درجہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت ذکر کر دوں کہ یہاں پہ جو امہات المؤمنین کو ماں کی مثل قرار دیا، اس سے مراد صرف یہ ہے کہ مقام و مرتبے میں وہ ماں کی حیثیت رکھتی ہیں اور تعظیم کے سلسلے میں وہ ماں کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان سے نکاح کے حرام ہونے کے سلسلے میں وہ ماں کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی اس قدر ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ لہٰذا ہمیں ان آیات کی روشنی میں یہ دیکھنا ہے کہ ازواج مطہرات کی شان میں بھی وہ کوئی کلمہ ادا نہ کریں کہ جس کی بنیاد پر ازواج مطہرات کی شان میں کوئی بے ادبی ہو اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ناراضگی کا سبب بنے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلقات کے بارے میں بھی اگر کوئی ہلکی گفتگو کرتا ہے تو وہ بھی شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کے متعلق یہ آتا ہے کہ ایک مقام پر ان کو یہ حدیث سنائی گئی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کدو شریف بڑے پسند تھے، تو وہ پھر جب بھی دسترخوان پر بیٹھتے تو سالن میں سے کدو کو تلاش کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ معمول کیوں اختیار کرتے ہیں؟ تو انہوں نے سامنے سے عرض کی کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو چونکہ یہ کدو پسند ہیں اسی لیے میں تلاش کرتا ہوں۔ تو وہیں قریب میں ایک دسترخوان پر ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا مجھے تو کدو پسند نہیں ہے۔ تو امام ابو یوسف اس کی یہ بات سن کر جلال میں تشریف لائے اور کہا کہ خبردار، تو فوراً تجدید ایمان کر ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پسند کرنے والی چیز کو ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو گویا کہ اگر کوئی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی پسند اور ناپسند کے بارے میں بھی ہلکا کلام کرتا ہے تو وہ شخص بھی قابل مذمت ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج ہیں ان کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی تمام ازواج سے محبت کرتے ہیں۔